BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے بقول حلب میں جاری لڑائی سے اب تک 50,000 افراد خانمہ برباد ہو چکے۔ دوسری جانب روس کہتا ہے کہ وہ آج میونخ میں شام پر ہونے والی بات چیت میں فائر بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کی حکومت اور روس نواز باغیوں کے مابین امن معاہدے کو تقریباً 1 سال بیتا، لیکن ایک مقامی افراد کا شکوہ کہ مشرقی علاقوں میں تشدد میں اضافہ ہوا۔ اور ملاقات کیجیے گا 93 سال کے اسٹین سے جو ویٹ لفٹر ہیں اور مقابلوں میں 150 کلو تک وزن اٹھا لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی شہر حلب میں حالیہ لڑائی کے نتیجے میں تقریباً 50,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، جنہیں خوراک، پانی اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ وہ شام میں ممکنہ فائر بندی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روس کے فضائی حملوں کی مدد سے سرکاری فورسز حلب میں مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں اور باغیوں کے پاس اب چند ہی قصبے باقی ہیں۔ اس دوران حلب میں باغیوں کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ ان کے جنگجو اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ سمیت مغربی ممالک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔ شام میں آسمان پر اڑتے یہ روسی طیارے زمین پر جنگ کی صورتحال تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ تل رفات ہے، باغیوں کے زیر قبضہ آخری علاقوں میں سے ایک، اور امکان ہے کہ یہ بھی جلد ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس علاقے میں جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہمیں خفیہ طور پر ترکی میں ایک جگہ لے جایا گیا جہاں سے ہم نے حلب میں موجود باغیوں کے کمانڈر سے بات کی۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ مغرب نے آپ کو بھلا دیا؟ ہمیں لگتا ہے جیسے ہمیں روس کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے اور مغرب نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ حلب اور اس کے مضافات پر قبضہ حاصل کر لے گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا آپ کی بغاوت ختم ہو جائے گی؟ بغاوت ختم نہیں ہوگی، لیکن کوئی 1.5 کروڑ شامی یورپ اور دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب تک یہاں زیتون کے درخت ہیں، حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ یہ چند روز پہلے اگلے مورچوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کا اسلحہ ختم ہو رہا ہے اور یہ پسپا ہو رہے ہیں۔ انہیں جنگی ساز و سامان اور تربیت امریکہ نے فراہم کی، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ مغرب کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ مغرب دولت اسلامیہ سے اتنا خوفزدہ ہے کہ وہ بشار الاسد کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن ہم مغرب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعتدال پسند اپوزیشن بھی ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اگر مغرب ایران اور روس پر اعتبار کر رہا ہے تو پھر وہ اسد کو ہی ترجیح دے۔ باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب لوگوں کو مزید تحفظ نہیں دے سکتے۔ تل رفات کے ایک ہسپتال میں یہ ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا بچہ کہاں ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ ان حالات سے کون بھاگنا نہیں چاہے گا؟ موت اور تباہی سے بچ کر ہجرت کرنے والے ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر سمندروں میں سفر کرتے ہیں۔ گولہ باری سے بچ نکلنے کی کوشش میں کئی سمندر کے یکبستہ پانی کا نوالا بن جاتے ہیں۔ خوشحال معاشروں میں رہنے والوں کے لیے ان کے دکھ تک پہنچنا آسان نہیں۔ حسین عسکری، BBC نیوز۔ ادھر عراق میں کئی ماہ سے ایک نئی حد بندی سامنے آ رہی ہے جو نہ صرف نیم خود مختار کرد علاقے اور خود کو دولت اسلامیہ کہنے والے تنظیم کے درمیان حد فاصل ہے، بلکہ کرد علاقوں کو ملک کے دوسرے حصوں سے بھی جدا کرتی ہے۔ کردوں کا دعویٰ ہے کہ 1000 کلومیٹر طویل یہ خندق خودکش بمباروں سے تحفظ کے لیے ہے، مگر عراق کی مرکزی حکومت کو خدشہ ہے کہ یہ ملک کو توڑنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ BBC کے احمد ماہر کی رپورٹ عمر آفریدی پیش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہ خندق نام نہاد دولت اسلامیہ کے خودکش بمباروں کے خلاف کردوں کے دفاع کا ایک اہم حصہ ہے۔
یہ خندق پیشمرگہ کا اگلا محاذ ہے. اسے کھودنے کا مقصد کار سوار خودکش بمباروں کو اپنے جنگجوؤں تک پہنچنے سے پہلے ہی روکنا ہے. مگر یہ خندق تنازع کا سبب بھی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عراق کے ٹوٹنے کی شروعات ہے. ایک گہری خندق کی حکمت عملی ویسے تو دشمن کو دور رکھنے کے لیے اپنائی گئی ہے، مگر یہ ایک نئی حد بندی کی بھی نشاندہی کرتی ہے. یہ ان شہروں اور قصبوں میں سے گزرتی ہے جس کے دعوے دار عرب اور کرد دونوں ہی ہیں، اور یہی بات دونوں کے درمیان تناؤ پیدا کر رہی ہے. ربیہ کے سنی عربوں کے لیے یہ خندق عراق کو تقسیم کرنے کے مترادف تو ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں شدت پسندوں سے محفوظ بھی رکھے ہوئے ہے. بے شک ہم متحدہ عراق کے حامی ہیں، مگر ہم ایک ایسی کشتی پر سوار ہیں جو لہروں کے شدید تھپیڑوں سے ڈوب رہی ہے. ہمیں خندق کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں سوال زندگی اور موت کا ہے. اگر یہ خندق نہ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے اس کے بارے میں بات نہ کر رہے ہوتے. سچ تو یہی ہے. مگر یہاں رہنے والے کردوں کے لیے یہ خندق ایک ایسی سرحد کی بنیاد ہے جس کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ خندق نہ صرف داعش سے ہمیں محفوظ رکھے گی بلکہ ہمیں بغداد سے بھی علیحدہ کر دے گی. تمام کرد ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھتے ہیں، وہ بغداد سے الگ ہونا چاہتے ہیں. محاذ پر موجود پیشمرگہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ مذکورہ خندق کا مقصد صرف سیکیورٹی ہی نہیں فراہم کرنا ہے. ہم کسی حال میں ان علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے جو ہم نے داعش سے آزاد کرائے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ کردوں کی سرزمین ہے. اگر بغداد انہیں اپنا سمجھتا ہے تو ان پر لڑائی کے دوران یہاں کوئی سپاہی کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ایک آزاد ریاست کا حصول کردوں کا دیرینہ خواب ہے جس کے تعبیر ہونے کی راہ میں یہ معمولی سی خندق ایک امید افزا قدم ہے. یہ تھی احمد مہر کی رپورٹ. اور اب بعض دیگر اہم خبروں پر ایک نظر. جرمنی میں ایک 94 سالہ سابق نازی گارڈ پراشٹو ڈیتھ کیمپ میں 1,70,000 افراد کو قتل کرنے کے مقدمے کی سماعت آج سے شروع ہوئی ہے. استغاثہ کے بقول رائن ہول ہیننگ نامی یہ شخص یہودی قیدیوں کو مبینہ طور پر گیس چیمبر لے جاتا تھا، لیکن ملزم اس کی تردید کرتا ہے. شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے اور راکٹ لانچ کے بعد شمالی اور جنوبی کوریا ایک مشترکہ صنعتی زون کو بند کر رہے ہیں. شمالی کوریا نے اس علاقے کو اب میدان جنگ قرار دیا ہے اور جنوبی کوریا کے ساتھ 2 اہم مواصلاتی ہاٹ لائنز منقطع کرنے کا بھی اظہار کیا ہے. اور ویلنٹائنز ڈے سے چند دن پہلے دوسری جنگ عظیم کے زمانے کا بچھڑا ایک جوڑا 70 سال بعد پھر گلے ملا. 93 سالہ سپاہی نورو تھامس نے 88 سالہ جوائس مورس سے ملنے کے لیے امریکہ سے آسٹریلیا کا سفر کیا. ممبئی پر 2008 کے حملوں کے ایک مجرم امریکہ کی ایک جیل میں بند ڈیوڈ کولمین ہیڈلی نے ایک بھارتی عدالت میں دعویٰ کیا ہے کہ 2004 میں گجرات میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والی عشرت جہاں لشکر طیبہ سے وابستہ تھی. پاکستان کی وزارت خارجہ نے گزشتہ سال ڈیوڈ ہیڈلی کے پاکستان سے تعلق کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی پروپیگنڈا مہم کا حصہ قرار دیا تھا. بی جے پی کا دعویٰ رہا کہ عشرت جہاں نریندر مودی کو ہلاک کرنا چاہتی تھیں، جبکہ کانگریس کا موقف ہے کہ انہیں ایک فرضی مقابلے میں ہلاک کیا گیا. سہیل حلیم کی رپورٹ. یہ الزام بھی پرانا ہے اور بحث بھی، بس ہیڈلی کے بیان سے اس میں دوبارہ شدت پیدا ہو گئی ہے. یہ وہی عشرت جہاں ہے جس کو لے کر لگاتار راجنیتی ہوتی رہی، اور ایک ایسا سچ ہے جس سے اسپشٹ ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے ایک ષڈینتر کے تحت دیش کی سرکھیا کے ساتھ، ہماری راشٹریہ سرکھیا کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کی. آج لوگوں کے سامنے سچ آیا ہے اور ان تمام لوگوں کے چہرے سے نقاب ہٹا ہے جو کہیں نہ کہیں آتنکواد پر راجنیتی کرتے رہے. لیکن کانگریس کا موقف ہے کہ نہ تو ہیڈلی کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے بیان سے فرضی مقابلے کے الزام پر کوئی فرق پڑتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عشرت جہاں ان کے ساتھی جس مٹھ بھیڑ میں مارے گئے تھے وہ مٹھ بھیڑ فرضی تھی یا اصلی تھی، اور اس میں 2 عدالتیں اور 1 جانچ اس نشکرش پر پہنچی ہے کہ وہ مٹھ بھیڑ فرضی تھی.
عشرت جہاں انکاؤنٹر کیس میں گجرات کے کئی سینئر پولیس افسران کو ملزم بنایا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ 2004 کے آس پاس گجرات میں کئی فرضی مقابلے ہوئے تھے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دہشت گرد تنظیمیں نریندر مودی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، جو اس وقت ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں چند منٹ بعد لے چلیں گے آپ کو مشرقی یوکرین کے اس فرنٹ لائن گاؤں میں جس کے باسیوں نے شدید لڑائی کے باوجود اپنا گھر کبھی نہ چھوڑا، اور ملاقات کیجیے گا 93 سال کی عمر والے اسٹین سے جو 150 کلو تک وزن اٹھا سکتے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مشرقی یوکرین کے بعض علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے میں تشدد میں اضافہ نظر آیا ہے۔ یوکرین کی حکومت اور روس نواز باغیوں کے درمیان امن معاہدے کو تقریباً 1 سال بیتا، لیکن وہاں لڑائی اب بھی روزمرہ کا معمول ہے۔ BBC کی ٹیم دونیسک ایئرپورٹ کے قریب فرنٹ لائن گاؤں پیش کی گئی۔ یہ وہ جنگ زدہ بدقسمت گاؤں ہے جس کی زیادہ تر آبادی اسے چھوڑ گئی، لیکن اس گاؤں کے کچھ باسیوں نے شدید لڑائی کے باوجود اپنا گھر کبھی نہ چھوڑا۔ فرگلکین کی رپورٹ، عادل شاہزیب کی زبانی۔ اس علاقے کی قسمت میں تو شاید جنگ ہی لکھی ہے۔ یوکرین کی فوج فرنٹ لائن پر ہارے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان فوجوں کی پشت پر اس علاقے کے بچ جانے والے رہائشی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرنٹ لائن پر واقع پیسکی گاؤں ہے جہاں اب تک شدید لڑائی جاری ہے۔ ہم گزشتہ سال مئی میں یہاں اسی بہادر جوڑے سے ملنے آئے تھے۔ یہ ہیں اناتولی اور ان کی بیوی فیٹلانا، جو جنگ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اب تک اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ہم دوبارہ یہاں آ کر ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ماضی کی نسبت زیادہ مایوس اور غصے میں ہیں۔ You seem much angrier, much sadder about the situation in Ukraine now. یہ کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل ہم بہت ہی مایوس ہیں۔ مایوسی کا لفظ تو بہت ہی چھوٹا ہے، ہم بس رونا چاہتے ہیں۔ ریڈیو پر جنگ اور تباہی کی خبریں سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی تو اب ایک خوفناک حقیقت ہے۔ اس گاؤں کی 2000 آبادی میں سے صرف 18 لوگ ہی یہاں بچے ہیں۔ Conditions are much harder than when we last visited you. Why are you staying? По 70 лет нам будет уже. Денег нет. ہم اگلی سال 70 برس کے ہو جائیں گے۔ اس گھر کے علاوہ ہماری کوئی جمع پونجی نہیں۔ Ой, Господи. 2 برس پہلے ہم پہلی بار یہاں آئے تھے، لیکن اب تو حالات یہاں بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ 9000 لوگ اس جنگ میں ہلاک ہوئے، جبکہ 2 ملین سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ باغیوں کے زیر قبضہ فرنٹ لائن ہے جس نے ہزاروں خاندانوں کو جدا کر دیا ہے۔ یہاں گولیوں اور دھماکوں کی آواز پوری رات سنی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم اناتولی اور فیٹلانا کی بیٹی ٹیٹیانا سے ملے۔ یہ انجینئر ہیں لیکن اب کھلونے بنا کر گزر بسر کر رہی ہیں۔ You must worry a lot about your parents in Pesky. جی ہاں، اگر میرے والدین قریب ہوتے تو میرے سر میں سفید بال کم ہی ہوتے۔ بس یہ جاننے کے لیے ان کے فون کا انتظار رہتا ہے کہ آج کا دن خیریت سے گزرا۔ یہ مشرقی یوکرین کا قصبہ بالیگا ہے۔ یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ مرد ہوں یا خواتین بے بس نظروں سے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے انہیں صرف ایک ہی جواب چاہیے کہ کیا کبھی ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں جاری پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمے کے درمیان میچ کی خبر کافی پڑھی جا رہی ہے۔ آرمی چیف راحل شریف کی 12 شدت پسندوں کو دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کی خبر بھی کافی مقبول رہی ہے۔
नाम स्वेनस्टन का उम्र 93 साल, पेशे के एतबार से डेनमार्क के एक इमिग्रेशन अफसर रहे। रिटायरमेंट के बाद 77 साल की उम्र में स्टेन ने वेट लिफ्टिंग शुरू की और अब वो दुनिया के सबसे उम्र रसीदा लाइसेंस याफ्ता वेट लिफ्टर हैं। दुनिया भर के मुकाबलों में शिरकत करते हैं और 150 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। तो स्टेन ये भारी काम कैसे अंजाम देते हैं? My name is Sven Stensgaard. मेरा नाम स्वेन स्टेनगॉ है और मैं 93 साल का हूँ। मैं दुनिया का सबसे उम्र रसीदा पावर लिफ्टर हूँ। ये एक मुकाबला है और मैं मुकाबले पर यकीन रखता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये भूल चुका हूँ कि मेरे दिल का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि ये बात मुझे याद आए। मैं हफ्ते में कम से कम 4 या 5 मरतबा मशक करता हूँ। For 3 साल पहले स्विमिंग पूल में तैराकी के दौरान मुझे दिल का दौरा पड़ा था और मैं डूब गया था। उसके बाद 1 साल तक जिम आना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैं 130 किलो से ज़्यादा वज़न उठा सकता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह की कसरत करता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बग़ैर मैं 77 साल की उम्र में इस तरह वेट लिफ्टिंग कर पाता। मैंने तय किया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं कम से कम 100 साल की उम्र तक वेट लिफ्टिंग करता रहूँगा। 93 साल की उम्र और 150 किलो का वेट। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।